الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. الحمدللہ عمرہ تربیت پروگرام کی آج دوسری نشست ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اس دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم احرام کے متعلق کچھ سیکھیں گے کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، اس کی ممنوع چیزیں، احتیاط، پابندیاں وغیرہ. تو انسان جس وقت حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر چند چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اس احرام کی وجہ سے. اسی وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا ہے. اور عام طور پر ان دو چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا حالت احرام میں استعمال کرتا ہے. البتہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احرام جو ہے یہ حج اور عمرہ کے فرائض میں سے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ احرام کی تیاری کس طرح کی جائے. تو سب سے پہلے ہم مردوں کے لیے دیکھتے ہیں طریقہ کیا ہے اس کا. تو مرد حضرات جب احرام باندھنے کی تیاری کریں، نیت کریں اس کی، تو سب سے پہلے تو یہ کٹوا لیں، حجامت بنوا لیں، مونچھیں کتروا لیجئے. اسی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی کاٹ لیجئے پہلے سے. غیر ضروری بال بھی صاف کر لیجئے. ممکن ہو، آسانی ہو تو غسل کر لیجئے کہ مسنون عمل ہے. اور اگر عذر ہو، کوئی معاملہ ہو تو وضو بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی غسل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، وضو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح احرام کی نیت سے پہلے بدن پر خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، بلکہ لگانی بھی چاہیے، مسنون عمل ہے یہ بھی، لیکن احرام کی نیت سے پہلے. اس کے بعد یہ ساری جب تیاریاں ہو جائیں تو احرام کی دونوں چادریں پہن لیجئے اور جسم سے تمام کپڑے ہٹا دیجئے. یاد رکھیے اس میں عموماً مرد حضرات کوتاہی کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ احرام کی نیت جب بندہ کر لیتا ہے، یہ مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بدن پر صرف یہ دو چادریں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بدن پر سے تمام کپڑے ہٹا لینے چاہیے. بعض حضرات کرتے کیا ہیں کہ بنیان نہیں اتارتے، یا بعض حضرات جو ہے انڈر ویئر وغیرہ جو ہے استعمال کرتے ہیں تو اس کو اتارتے نہیں ہیں، چاہے وہ شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے نہیں اتارتے. تو یاد رکھیے یہ غلط ہے، اس کو اتار دینا چاہیے، ورنہ اس انڈر ویئر یا بنیان یا کسی بھی کپڑے کی موجودگی میں جو بدن کی حیت پر سلا ہوا ہو اور وہ انسان نے پہنا ہوا ہو ان چادروں کے نیچے، تو وہ اس سے دم واجب ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو تمام کپڑے بدن سے علیحدہ کر لیں اور احرام کی دونوں چادریں پہن لیجئے. اور اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کی 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے. اب کچھ تصویروں کی مدد سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کا طریقہ سمجھا سکیں. دیکھیں اسکرین پر 3 تصویریں موجود ہے. پہلی تصویر جو ہے اس میں تہبند باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو نیچے تہبند باندھی جاتی ہے اس چادر کے دونوں سروں کو آگے سے پکڑ لیجئے اور ایک طرف لے جائیں. اس کے بعد اس کو مخالف سن پر ایک بل دے دیجئے، بس اتنا کافی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس پر بیلٹ باندھ دیجئے. بیلٹ باندھنے کے بعد جو اضافی اوپر چادر ہے اس کو فولڈ کر لیجئے. بس یہ آسان طریقہ، یہ تہبند کا عمل ہو گیا. اس کے بعد جو اوپر کی چادر ہے اس کو آپ بدن کے اوپر لپیٹ لیجئے. یہ آپ کا احرام جو ہے مکمل ہو گیا. تمام تصویریں ایک ساتھ ہی اسکرین پر موجود ہے. البتہ اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت ضرور ہے
وہ وضاحت یہ، اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے دو تصویریں موجود ہیں، ایک پر رائٹ کا نشان لگا ہے، ایک پر کراس کا نشان لگا ہے۔ تو یہ کراس کا نشان ہے، یاد رکھیے یہ حالت گھر سے نکلتے ہوئے احرام کی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ حاجی یا عمرہ کرنے والے غلطی کرتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس حالت میں، یعنی کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استباح۔ یہ استباح اس وقت ہم نے نہیں کرنا، یہ استباح آگے جا کر ہم نے کرنا ہے، کب کرنا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم نشست میں بتا دیں گے، لیکن فی الحال یہ عمل ہمارا یہاں پر درست نہیں ہے۔ جس تصویر کے اوپر یہ رائٹ کا نشان لگا ہے، یہ احرام کی درست حالت ہے کہ دونوں کندھوں کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے اور اسی حالت میں اپنے گھر سے روانہ ہونا ہے۔ پھر یہ جو استباح کا عمل ہے یہ طواف میں ہوتا ہے، انشاءاللہ اس نشست کے اندر جب بتایا جائے گا اس میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ تو اس میں احتیاط کریں کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ استباح نہ ہو، جس کو دائیں کندھا ننگا کرنا کہتے ہیں، اور اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر چلیں۔ یہ تو تھا مردوں کا طریقہ۔ خواتین کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ خواتین بھی احرام کی تیاری سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، غیر ضروری بال صاف کر لیجئے، وہ بھی اگر غسل کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، عذر ہو تو وضو سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ البتہ مردوں اور عورتوں کے احرام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مردوں کا احرام دو چادریں جو ہم نے بتایا کہ اس کو پہننا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کپڑا بدن پر ان کے نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ خواتین کا جو احرام ہے وہ کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، احرام کا کوئی لباس نہیں۔ خواتین کا احرام وہی ہے جو وہ گھر کے کپڑے پہنتی ہے، گھر میں وہ جو کپڑے پہنتی ہے، گھر میں جو عبایا پہنتی ہے، وہی اس کا احرام ہے۔ الگ سے اضافی چیز بھی عورت نے استعمال نہیں کرنی، یا مردوں کی طرح ایسا نہیں کہ دو چادریں لپیٹ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو گھر کا لباس پہنتی ہے، جو گھر میں عبایا پہنتی ہے، وہی اس عورت کا احرام ہے۔ البتہ ہاتھوں پر سے کپڑا اور چہرے پر سے کپڑا ہٹانا یہ ضروری ہے خواتین کے لیے، یعنی چہرہ کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، لیکن عورت پر پردہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس کا ہونا بھی، اس پردے کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عمرے پر جا رہے ہوں یا حج پر جاتے ہوں اور وہاں بے پردگی کریں کہ احرام میں تو چہرے پر پردہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ چہرے پر کپڑا لگنا نہیں چاہیے، خواتین کو چہرے سے کپڑا ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہیڈ ملتا ہے مارکیٹ کے اندر جو تصویر میں آپ کے موجود ہے، اس طرح کا خواتین ایک ہیڈ لے لیں، اس ہیڈ کے آگے کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ پہن لیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو احرام کی پابندی ہے خواتین کے اوپر کہ کپڑا چہرے پر نہ لگے، تو اس سے بچت بھی ہو جائے گی اور چہرے کا پردہ بھی ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ خواتین کا جو احرام ہے وہ وہی ہے جو وہ گھر کا لباس پہنتی ہے، البتہ صرف اتنا فرق ہے کہ چہرے کے اوپر جو اسکارف وہ پہنتی ہے عام حالت میں، وہ اسکارف نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح کا وہ ہیڈ پہن لے گی جس کی وجہ سے پردہ بھی ہو جائے گا اور احرام کی جو پابندی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو خواتین بدستور سلے کپڑے پہنے رکھیں۔ مردوں کے لیے جو چپل کا استعمال ہے وہ عام چپل استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ جیسے ہوائی چپل دو پٹی والی ہم استعمال کرتے ہیں، یا آج کل مخصوص سینڈلز آ گئے ہیں، اس کا استعمال رکھیں۔ خواتین ہر طرح کی چپل جوتی استعمال کر سکتی ہے، ان کے لیے یہ پابندی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو یا خصوصا نہ چل رہے ہوں تو احرام کی 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیجئے۔ تو یہ خواتین کا احرام ہو گیا۔ اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں اس سفر کے اندر، تو وہ بچے نابالغ، بالغ بچے چاہے مرد اور چاہے بالغ بچہ ہو چاہے بالغ جو بچی ہو، تو ان کے احکامات تو بڑوں کی طرح ہے، لیکن اگر بچہ نابالغ ہے تو یاد رکھیے نابالغ بچے پر عمرہ یا حج جو ہے وہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ کریں گے تو وہ درست ہو کر نفل کے درجے میں ہو جائے گا۔ اب جو نابالغ بچہ ہوتا ہے
دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ نابالغ بچہ جو سمجھدار ہوتا ہے، باتوں کو سمجھتا ہے، جیسے ہمارے 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے. اور ایک وہ نابالغ بچہ جو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، جیسے 3-4 سال کا ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے. تو ایسا بچہ جو نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ناسمجھ بھی ہو، یعنی جو بات کو نہ سمجھے اور جواب نہ دیں، تو اس کے احرام یہ ہے کہ اس کو 2 چادریں پہنا دیجئے، اس کو بھلے پن وغیرہ لگا لیں، احرام سی لیجئے، کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اس کے بعد اس کا سرپرست یا والد اس بچے کی طرف سے تلبیہ پڑھے اور نیت بھی کر لے کہ میں نے اس بچے کو حج یا عمرے کے احرام میں داخل کر دیا، اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر حج کے مناسک یا عمرے کے مناسک عمرہ ادا کرے. اسی طرح اگر نابالغ بچہ ہے اور سمجھدار بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 9-10 سال کا بچہ ہے، بات کو سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود ہی احرام باندھ کر نیت کرے. اب والد والدہ یا سرپرست اس کی طرف سے نیت نہ کرے، وہ بچہ خود نیت کرے، بچہ خود تلبیہ پڑھے. اس کے بعد اس نابالغ بچے کو احرام کی ممنوع چیزیں سمجھا دینی چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں احرام کی حالت میں نہیں کی جاتی. لیکن اگر وہ احرام کی ممنوعات میں سے کوئی کام کر جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے، نہیں پاتا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا. اب احرام سے متعلق ایک مشورہ کہ ابھی آپ نے احرام کی چادریں باندھ لی، خواتین نے احرام کی تیاری کر لی، بچوں نے بھی احرام کی تیاری کر لی، لیکن ابھی احرام کی نیت ہم نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، تو احرام سے متعلق ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ احرام کی پابندیاں اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص احرام کی نیت کر لے. 2 چادریں باندھ لینے کے بعد احرام شروع نہیں ہوتا، یہ احرام کی تیاری ہے. احرام شروع ہوتا ہے نیت کر لینے کے بعد. تو آج کل جو قانونی اور انتظامی معاملات کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر آپ کا تاخیر کا شکار ہوتا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر معطل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے، 2 دن لیٹ ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے سفر کے لیے جہاز میسر نہیں ہوتا تو فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے ہی احرام کی نیت کر لی تو آپ کے لیے پریشانی شروع ہو سکتی ہے کہ فلائٹ لیٹ ہوئی، کینسل ہو گئی. اب احرام کی پابندی آپ کو کرنی ضروری ہے، جب تک آپ وہاں نہیں جائیں گے اب آپ احرام کی حالت میں ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھلے آپ چادریں گھر سے پہن لیجئے، کیونکہ بعض لوگوں کو جہاز میں یا ایئرپورٹ پر احرام باندھنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، وہ گھر سے چادریں باندھ لیں، نیت نہ کریں. نیت کب کریں گے؟ جب جہاز چل جائے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جائیں، اس کے بعد جب اب یقین ہو گیا اب جہاز نے واپس نہیں آنا، اب وہ نیت کر لیں. اس سے پہلے نیت نہ کریں. اور بعض وہ لوگ جن کی کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہیں وہ تو قطعاً جو ہے وہ احرام کی نیت نہ کرے، بلکہ جب وہ اگلی فلائٹ میں بیٹھیں اس کے بعد جا کر وہ احرام کی نیت کریں کہ اگر کسی وجہ سے یہ آپ کی فلائٹ کینسل ہوتی ہے یا لیٹ ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی نہ ہو. اب کچھ ایسی باتیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں عوام الناس میں، تو اس کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ اس سے بھی بچا جا سکے. تو یہ یاد رکھیے کہ احرام کے جو نوافل ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، یہ سر ڈھانپ کر پڑھنے چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر پہ جب احرام کی چادریں ہم باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد احرام کے نفل پڑھتے ہیں تو ہم سر کو ننگا کر لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی یا سر پہ چادر ہمارے نہیں ہوتی. تو اس کا اصول اتنا یاد رکھیے کہ احرام کی نیت سے پہلے جتنی بھی نمازیں ہم پڑھیں گے، چاہے وہ احرام ہی کے نفل کیوں نہ ہوں، وہ تمام کے تمام سر ڈھانپ کر پڑھیں گے. اور احرام کی نیت ہونے کے بعد جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے ہوں، واجبات ہو، سنتیں کچھ بھی پڑھیں، اور جتنی بھی پڑھیں گے وہ سب کے سب ننگے سر پڑھیں گے. اس وقت سر پر چادر ہمارے نہیں ہوگی. تو یہاں پر عموماً غلطی کرتے ہیں کہ احرام کے نوافل نفل جب ہم پڑھتے ہیں تو سر کو ننگا کر لیتے ہیں، اور بعد میں احرام باندھنے کے بعد جب نمازیں پڑھتے ہیں حرم میں تو سر کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام شروع ہونے کے بعد، یعنی جب احرام کی آپ نے نیت کر لی اس کے بعد حلال ہونے تک یہ جو احرام کی مخصوص چادریں ہیں ان کو ہر وقت پہنے رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان کو اتار دیا یا کسی ضرورت کی وجہ سے جسم ہمارا ننگا ہو گیا تو احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے، اس طرح کرنے سے احرام نہیں ٹوٹتا۔ احرام کوئی کچا دھاگا نہیں ہے کہ جو بات بات پر ٹوٹ جائے۔ البتہ جنایات دم وغیرہ آ جاتے ہیں، صدقات آ جاتے ہیں، وہ ان کی وجوہات دوسری ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کو واش روم جانے میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ یہ تہبند اور اس چادر کی عادت نہیں ہوتی، تو واش روم جاتے ہوئے یہ چادروں کو ناپاک کر لیتے ہیں، گندا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چادر استعمال کریں گے تو گندی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، تو کوئی حرج نہیں ہے، باتھ روم جائیں اور اپنی چادریں وہاں پر کھوٹی وغیرہ پر لٹکا لیں، آرام سے فارغ ہوں، اس کے بعد دوبارہ باندھ لیں۔ تو جسم ننگا ہو جانے کی وجہ سے، احرام کی چادریں ہٹا لینے کی وجہ سے احرام ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا احرام گندا ہو جائے یا ناپاک ہو جائے، تو اس ناپاکی والی جگہ کو دھو کر اسی احرام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس احرام کو ہٹا کر دوسرا نیا احرام باندھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ تو جب ایک دفعہ نیت کر لی اس کے بعد آپ اس احرام کی چادروں کو بدل بھی سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے معاملات بھی، کہ فلائٹ کا ہمارا شیڈول اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات خواتین کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایسی حالت میں احرام شروع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی فلائٹ 2 دن بعد کی ہے اور اس خاتون کو آج مخصوص ایام شروع ہو جائیں، یعنی سفر سے پہلے اب وہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تو ناپاکی کے دن ہیں اور اس میں احرام ہم شروع نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اس حالت میں بھی احرام شروع کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گی تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے احرام شروع کرنا ضروری ہے، احرام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس حالت میں احرام شروع کرنے سے پہلے کے جو نفل ہے وہ پڑھنا جائز نہیں، وہ نہیں پڑھیں گی، اور احرام سے پہلے بھی کام ہے، یعنی غسل کرنا وغیرہ تھا یا ناخن کاٹنا وغیرہ، یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے مخصوص ایام شروع ہو بھی جائیں تو یہاں سے احرام کی نیت بھی کریں گی اور وہاں جائیں گی بھی، اور اس سے پہلے جو غسل اور وضو وغیرہ کے معاملات ہیں وہ سب کریں گی۔ بس صرف اتنا کام ہے کہ جو نفل وغیرہ جیسے عام حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتی، اور وہاں پہنچنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد آپ مسجد الحرام نہیں جائیں گی، بلکہ اپنے ہوٹل میں رہیں اور پاک ہونے کا انتظار کریں۔ البتہ مسجد الحرام کا جو باہر والا صحن ہے وہاں جا سکتی ہے کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، کہ وہاں جانا چاہیں بالکل اس صحن میں جا سکتی ہیں، وہاں جا کر بیٹھیں ہیں، وہاں جا کر ذکر اذکار کریں۔ حرم کے اندر نہیں جا سکتی کہ وہ سخت گناہ ہے، باقی سارے کام ضرور کر سکتی ہیں، آپ نماز نہ پڑھیں۔ اور جب اب اتنا مسئلہ جب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس حالت میں احرام شروع کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر ایک غلطی ہماری خواتین کرتی ہیں، وہ یہ کہ جب پاک ہو جاتی ہیں وہاں پر تو پھر جاتی ہیں وہاں سے مسجد عائشہ اور وہاں جا کر دوبارہ احرام کی نیت کرتی ہیں اور عمرہ کرتی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر اس طرح کر دیا، مسجد عائشہ چلی گئی تو دم واجب آ جائے گا۔ طریقہ اس کا یہ ہے، غور سے سنیے، وہ خواتین جو پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے جاتی ہیں اور ایام مخصوصہ ان کے شروع ہو جاتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہوئے احرام کی نیت کریں گی اور اب وہ احرام کی پابندیاں ان پر لازم ہو جائیں گی۔ وہاں جا کر نماز نہیں پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہوں گے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، مسجد الحرام کے باہر والے صحن میں بھی جا کر بیٹھ سکتی ہے۔ اب جب وہ پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد وہ غسل کرے اور غسل کر کے سیدھی مسجد الحرام میں جائے اور عمرہ کرے۔ اب کہیں عائشہ یا کسی اور جگہ جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ احرام جو گھر سے نکلتے ہوئے شروع کیا تھا وہ بدستور اسی احرام میں ہے، نئے احرام کی نیت کہیں سے بھی وہ نہیں کریں گی۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ آج کل مارکیٹ کے اندر
ایک رومالی ملتی ہے سفید کلر کی رومالی، جس کو خواتین خریدتی ہیں اور اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اور مارکیٹ میں بھی یہ بک رہا ہوتا ہے کہ خواتین کا احرام، خواتین کا احرام۔ میں شروع میں وضاحت کر چکا ہوں کہ خواتین کا مخصوص احرام کچھ بھی نہیں ہے، ان کا احرام وہی ہے جو گھر کے وہ کپڑے پہنتی ہیں، اور خواتین اس رومالی کو سر پر باندھتی ہے اور اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہے۔ پہلے دور میں ہوتا ہی یہ تھا، خواتین ہماری یہ رومالی سر پر باندھتی تھی، وہ اس لیے کہ سر کے بال نہ ٹوٹے اور اس پریشانی سے بچ سکے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کو احرام کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ احرام کا حصہ نہیں ہے یہ رومالی، بلکہ اس کو احرام سمجھ کر سر پر باندھتی جب خواتین تو اور بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جیسے بعض خواتین اس اوڑھنی کو سر پہ جو باندھی جاتی ہے وضو کی حالت میں بھی نہیں اتارتی، اور نہ ہی اس کے نیچے ہاتھ داخل کر کے سر کا مسح کرتی ہیں، بلکہ اسی اوڑھنی کے اوپر ہی گیلا ہاتھ پھیر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے مسح کا اثر نیچے بالوں تک نہیں پہنچتا۔ اب آپ جانتی ہیں کہ مسح کرنا ضروری ہے وضو میں، اگر مسح نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا طواف نہیں ہوگا، کہ حالت طواف جو ہے یہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اور جب اب طواف نہیں ہوگا تو آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس چھوٹی سی رومالی کے چکر میں بہت سارے خرابیاں آتی ہیں۔ دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ خواتین جب اس رومالی کو سر پہ تو بالکل پیشانی پر باندھتی ہے، اور اس پیشانی والے حصے کو کھلا رکھنا ضروری ہے عورت کے لیے۔ اگر وہ پیشانی چھپی رہ گئی ایک دن یا ایک رات کی بقدر تو دم واجب آ جائے گا۔ تو اس اوڑھنی کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر خواتین اس رومالی کو کسی وجہ سے باندھنا چاہتی ہے باندھ سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط دیکھ لیں کہ مسح کرتے ہوئے مسح اس کے نیچے سے کرنا ہے، یعنی بالوں پر سے کرنا ہے، اس رومالی کو اوپر سے مسح نہیں کرنا۔ دوسری بات، جب اس رومالی کو باندھیں تو پیشانی کے اوپر سے باندھیں، پیشانی کو ڈھانپنا نہیں ہے اس سے۔ تو اگر کوئی باندھنا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن احتیاط ضرور ہے۔ ساتھ میں مرد حضرات کے بھی معاملات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہاں پر مرد حضرات جب احرام باندھتے ہیں تو ان کی چادر جو تہبند ہوتی ہے نیچے والی، یہ ناف سے نیچے سرک جاتی ہے، اور اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دی جاتی، لیکن یاد رکھیے ناف جو ہے یہ مردوں کے لیے سطر میں داخل ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ اگر سطر کھلا رہ گیا تو نہ نماز ہوگی نہ ہی طواف ہوگا، اور جب طواف نہیں ہوگا تو عمرہ بھی نہیں ہوگا، اور نماز تو ویسے ہی گئی آپ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی شرم کی بات بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پر خواتین ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھر کی خواتین بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ جو گروپ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر کی بھی خواتین ہوتی ہے۔ تو یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے کہ ناف سے نچلا حصہ ایک مرد دوسرے مرد کو بھی نہیں دکھا سکتا، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا ناف سے نیچے کا حصہ دیکھے، چاہے جائے کہ کوئی عورت کی نظر پڑے۔ تو کوشش یہ کریں، کوشش کیا بلکہ بالکل لازمی ہر حالت میں آپ نے ٹخنوں کو کھلا رکھنا ہے، ناف کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال کریں اور احتیاط کریں۔ اب کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو احرام کی حالت میں منع ہے کہ ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسا کہ مرد کے لیے سلا پہننا منع ہے، ہر وہ کپڑا جو بدن کی حیت پر سلا ہوا ہو، جیسا کہ شلوار ہے، قمیض ہے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو بدن کی حیت پر سلی ہوئی ہو، مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتا، البتہ خواتین پہنے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے ایسا جوتا، چپل یا سینڈل بھی پہننا منع ہے جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، وہ ابھری ہوئی ہڈی جس پر عموماً بال وغیرہ بھی نکل آتے ہیں۔ خواتین کو البتہ اجازت ہے جیسا بھی چاہے جوتا چپل استعمال کر سکتی ہیں، مرد حضرات ایسے جوتے چپل استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ ہوائی چپل وغیرہ استعمال کریں۔ احرام کی حالت میں چہرے اور سر کا ڈھانپنا منع ہے، مرد حضرات کے لیے نہ وہ چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں نہ وہ سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، ان کا سر بھی ننگا رہے، چہرے پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح احرام کی حالت میں جسم اور چادر پر خوشبو لگانا منع ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب احرام کی چادریں
لپیٹ لیں بدن پر، اس سے پہلے آپ خوشبو لگا لیں اگر لگانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خوشبو ایسی ہو جس کا نشان نہ آئے، بغیر نشان، دھبا وغیرہ نہ پڑے۔ لیکن جب احرام کی ایک دفعہ نیت کر لی تو اب اس کے بعد کوئی بھی ایسا کپڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ایسی چادر استعمال نہیں کر سکتے جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو، اور نہ ہی جو آپ کے احرام کے کپڑے ہیں اس کے اوپر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ یہ حکم مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے۔ اسی طرح بدن کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنا، نوچنا، کھینچنا، نیز ناخن کاٹنا، کترنا، یہ سب منع ہے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جو حضرات پان کے شوقین ہیں وہ الائچی، لونگ اور خوشبودار تمباکو والے پان، خوشبودار چیز، اس طرح کی چیزیں کھانا یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ احرام کی حالت میں خوشبودار کپڑا، ٹیشو پیپر، صابن، شیمپو، یہ تمام چیزیں منع ہیں، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک بہت بڑی غفلت ہم سے ہو جاتی ہے، غلطی سے یہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے، اور ابھی تو نیا نیا احرام ہمارا شروع ہوا ہوتا ہے، تو جب جہاز میں ہمیں کھانا دیا جاتا ہے تو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیشو دیا جاتا ہے جس کو ہم ویٹ ٹیشو کہتے ہیں۔ وہ دراصل ہوتا ہی ہے کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو ہاتھ ہمارے خراب ہوتے ہیں، اب ہاتھ دھونے کی نوبت آتی ہے، اور وہ جب ویٹ ٹیشو سامنے موجود ہوتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہمارے ہاتھ صاف ہو جائیں گے، اور ہم غفلت میں اس ٹیشو کو استعمال کر جاتے ہیں، حالانکہ اس ٹیشو کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ٹیشوز وغیرہ استعمال نہ کریں، اس طرح کے کپڑے استعمال نہ کریں جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو۔ ازواجی تعلق، میاں بیوی کے مخصوص تعلقات، بلکہ اس پر ایسی کوئی بھی بات جو اس خواہش کو ابھارنے والی ہو وہ بھی منع ہے، اس کو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کسی جانور کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی حتیٰ کہ اپنے کپڑوں یا جسم کی جوں تک کو مارنا منع ہے۔ البتہ وہ جانور جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ممنوع چیزیں تھیں، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت طویل وقت درکار ہے اس کے لیے، تو یہ کچھ مخصوص بتا دی گئی آپ حضرات کو۔ تو یہ تو سارے معاملات تھے ہمارے احرام کی تیاری کے، اور احرام کے حالت میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب یہ ساری باتیں سمجھ لی تو اب اگلا مرحلہ ہے ہمارا نیت کا، کہ احرام باندھنے کے بعد جب ہمارا یہ عمرے کا سفر ہے تو ہم اس کی نیت کیسے کریں گے۔ تو یاد رکھیے نیت دل میں بھی کی جاتی ہے، زبان سے بھی ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی نیت کا عمل، نیت کے الفاظ اگر دل میں کہہ دیے کافی ہو جائیں گے، زبان سے ادا کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ اور عمرے کی نیت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اس کو آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ عربی میں یاد ہو بہت اچھی بات ہے، عربی یاد نہیں ہو سکتی تو یہ اردو میں اتنا کہنا بھی آپ کا کافی ہو جائے گا۔ جب یہ نیت کے الفاظ ہم نے کہہ لیے تو اس کے فوراً بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ تلبیہ کے الفاظ اس طرح سے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کہ تلبیہ جو ہم پڑھیں گے تو مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، بلند اعلان نہیں کرنا لیکن اتنی تیز کہ برابر میں ساتھی آپ کے سن سکے، اتنی بلند آپ کی آواز ہونی چاہیے۔ خواتین بالکل آہستہ سے تلبیہ اپنا پڑھیں گے، وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا جی، تلبیہ کی کثرت، یہ جو نیت ہم نے بتائی یا تلبیہ بتایا تو ان دونوں کو
ساتھ پڑھنا ہے. پہلے نیت کریں گے، اس کے فوراً بعد تلبیہ پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ نیت ابھی کی تلبیہ بعد میں جا کر پڑھا، نہیں، دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. البتہ مرد حضرات خاص کر اور خواتین بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں، کتراتے ہیں. یاد رکھیے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام پتھر، درخت اور کنکریاں سب تلبیہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین مشرق و مغرب سے پوری ہو جاتی ہے. یعنی جہاں تک زمین ہے سب لبیک اس کے ساتھ پکارتے ہیں. اب اتنی بڑی فضیلت کہ جب یہ حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے اطراف میں مشرق و مغرب تک جتنے بھی یہ درخت، پتھر اور کنکر وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب اس کے ساتھ تلبیہ ہیں. اور ہم صرف شرم کی وجہ سے اس تلبیہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ترانہ ہے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جب آپ نے یہ تلبیہ اور عمرہ پڑھ لیا، عمرہ کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، اب احرام آپ کا شروع ہو چکا. اب وہ تمام پابندیاں شروع ہو چکی جو ہم نے آپ کو پیچھے بتا دی کہ اب ان تمام پابندیوں کو کرنا، پابندیوں پر پابند ہونا ضروری ہے اور احتیاط لازم ہے کہ اب آپ کا احرام شروع ہو چکا. اس کے بعد اگر آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے ہے یا مدینہ، جہاں کے لیے بھی ہے، تو اگر آپ جدہ کے لیے ہے تو جہاں سے آپ نے مکہ جانا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ میقات سے پہلے احرام لازمی پہن لیجئے اور نیت و تلبیہ پڑھ لیجئے. میقات سے مراد کیا ہے کہ یہ آپ کے فلائٹ میں اس کے لیے اعلان بھی ضرور ہوگا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کا جہاز اڑ جائے 1.5-2 گھنٹے کے بعد آپ نیت کر لیں تو اس سے ہوگا یہ کہ میقات آنے سے پہلے آپ کی یہ نیت ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلی کسی نشست کے اندر اس میقات کے بارے میں تفصیلی بتا بھی دیا جائے گا کہ میقات ہے کیا. بہرحال مختصر یہ کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد آپ نے نیت لازمی کر لینی ہے. اس کے بعد جب آپ جدہ پر اتریں گے تو یاد رکھیے کہ جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن اور دیگر مراحل سے گزر کر عازمین کا سامان مکہ مکرمہ جانے والی بسوں میں رکھا جاتا ہے اور ان تمام مراحل کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا صبر کیجئے اور وہاں قوانین کا بھی احترام کیجئے، جلد بازی بالکل نہ کریں، اور وہاں ایئرپورٹ کی تمام معاملات سے فراغت کے بعد وکیل کا انتظار کیجئے کہ وہ وہاں سے آپ کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ جانے کے لیے سواری کا بندوبست کرے گا. پھر جب آپ کی سواری آ جائے تو آپ نے اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف نکل جانا ہے. اور جتنا وقت یہاں پر موجود ہیں آپ ایئرپورٹ کے اوپر، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی جماعت چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر بھی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور جتنا وقت ہمیں یہاں پر ملتا ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے. اور جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر فارغ اوقات میں غیبتیں ہوتی ہیں، ایئرپورٹ پر عملے اور دیگر کی برائیاں شروع ہوتی ہیں، معلم کی برائیاں، ٹور ایجنٹ کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ ایک مبارک سفر ہے، اس سفر کی ابتدا میں ہی اگر ہم اس طرح کے گناہ کریں گے تو ہمارا سفر جو ہے وہ عجیب سا ہو جائے گا اور اس میں ہمارے لیے پریشانیاں آ سکتی ہیں. پھر جب آپ کی سواری آ جائے اس میں بیٹھیں اور آپ اس میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچ جائیں. جب ہوٹل پہنچ جائیں تو ہوٹل پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام، کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے. وہاں حاجی یا عمرہ کرنے والا کیا کرتا ہے، جیسے ہی ہوٹل پہنچتا ہے اب اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں حرم جاؤں اور وہاں جا کر عمرہ کروں. کوئی جلدی نہیں کرنی ہے، صبر کیجئے. ہوٹل میں اپنی رہائش کا انتظام کیجئے، سامان کی ترتیب کیجئے کہ وہاں سب سے پہلے اپنا کمرہ دیکھیے، کمرے میں جا کر سامان رکھیے. سامان رکھنے کے بعد اگر ضرورت محسوس ہے تو آرام بھی کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا وغیرہ بھی کھا لیجئے، تھکے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب ان تمام مقاموں سے فراغت ہو جائے تب عمرے کی ادائیگی کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ مسجد حرام تشریف لے جائیں. اور جانے سے پہلے اپنے ہوٹل کے ایک کارڈ ضرور اپنی جیب میں رکھیے، اپنے بیلٹ کی جیب میں رکھیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واپسی میں آپ ہوٹل کا راستہ بھول جاتے ہیں.
چونکہ نئی جگہ ہے، اپنا ملک تو ہے نہیں، تو بعد کی پریشانی سے بچنے کے لیے وہ کارڈ اپنے ساتھ ضرور رکھیے۔ تو یہاں ہماری نشست پوری ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس نشست سے آپ حضرات کو فائدہ پہنچے گا۔ اگلی انشاءاللہ نشست جو ہماری ہے اس میں ہم عمرے کا مفصل طریقہ بتائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے اس سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔